بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھنڈی سڑک اور سردی کی رات، مکمل سچا واقعہ۔ تو دوستوں، میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، اور جب بھی کوئی دوست مجھے ان چیزوں کے بارے میں بتاتا تو میں اس کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اور پھر ایک بار میں دوستوں کے ساتھ سینما گیا اور 9 سے 12 کا شو دیکھا، اور سب دوست سینما سے باہر نکل آئے اور اپنے اپنے گھروں کی طرف چلنے لگے۔ دسمبر کا مہینہ تھا، سردی بہت ہی زیادہ تھی اور دھند اتنی شدید تھی کہ حد نگاہ صرف 10 قدم ہی رہ گئی تھی۔ اس کے بعد ہم سب نے اپنی اپنی بائیک سٹارٹ کی اور وہاں سے ایک ساتھ گھر کی طرف چل دیے۔ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ ایک دوست بولا، یار سڑک بالکل خالی ہے، کوئی ٹریفک نہیں، نہ ہی کوئی روکنے والا، تو کیوں نہ ریس ہو جائے، دیکھتے ہیں کہ محلے میں سب سے پہلے کون پہنچتا ہے۔ یہ سن کر باقی دوستوں نے کہا، تو چلو پھر آج دیکھ لیتے ہیں کس میں کتنا دم ہے۔ یہ کہہ کر سب نے اپنی اپنی بائیکس کی سپیڈ تیز کر لی اور دیکھتے ہی دیکھتے دھند میں غائب ہو گئے۔ میں نے عام سی جیکٹ پہن رکھی تھی اور میں نے ہاتھوں میں دستانے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے مجھے بہت ہی زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ اس وجہ سے میں نے اپنی بائیک کی سپیڈ آہستہ کر لی، کیونکہ میں سردی سے کانپنے لگ گیا تھا۔ اس وجہ سے میں بہت زیادہ سلو ہو گیا تھا۔ اب پوری سڑک ویران تھی اور میں اکیلا ہی اس سڑک پر پاگلوں کی طرح جا رہا تھا، اور اب میں بہت پریشان ہو رہا تھا کیونکہ سڑک پر بہت سناٹا تھا، اور بہت دیر بعد کوئی ایک آدھ گاڑی یا بائیک پاس سے گزر جاتی اور اس کے بعد سڑک پھر سے ویران ہو جاتی۔ میں چپ چاپ بس چلتا جا رہا تھا، اور ایسی خاموشی تھی کہ مجھے سوائے میری بائیک کی آواز کے اور کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، اور میں چلتے چلتے ایک موڑ پر جا کر رک گیا۔ یہ ایک شارٹ کٹ راستہ تھا۔ سڑک کے دونوں اطراف میں بانسوں کے بڑے بڑے درخت لگے ہوئے تھے، اور دونوں اطراف کے درخت اس طرح سڑک پر جھکے ہوئے تھے کہ جیسے اس سڑک پر کسی نے بانسوں کی چھت ڈالی ہو، اور سورج کی روشنی بھی بہت کم ہی اس سڑک پر پڑتی تھی۔ بس یوں سمجھ لو یہ سڑک ایک بہت بڑی سرنگ کی طرح تھی جو درختوں سے پوری طرح ڈھکی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا، اگر میں بانسوں والی سڑک سے جاؤں تو جلد ہی اپنے دوستوں تک پہنچ جاؤں گا، کیونکہ میرے دوستوں نے جانا تو شیخو پورہ ہی ہے، اور وہ سیدھا روڈ کی طرف سے شیخو پورہ جائیں گے، اور میں ان کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا گھبرا بھی رہا تھا، کیونکہ یہ سڑک پہلے ہی عجیب و غریب واقعات سے بہت بدنام تھی، اور بہت سے لوگوں سے میں نے اس سڑک کے بارے میں سنا تھا کہ اس راستے پر بہت سی ہوائی چیزوں کا بسیرا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو بھی رات 8 بجے کے بعد اس سڑک سے گزرتا ہے، اس کے ساتھ ضرور کچھ انہونی ہو جاتی ہے۔ اور کافی لوگ تو اس سڑک سے دن کے وقت بھی نہیں گزرتے تھے، کیونکہ وہ اس سڑک کو لے کر بہت ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ اس سڑک کے دونوں اطراف میں کوئی آبادی نہیں تھی، بس کچھ جنگل نما جھاڑیاں اور بانس کے درخت ہی تھے۔ بس کچھ دور جا کر ایک سائٹ پر پرانا سا فارم ہاؤس تھا، پر اس فارم ہاؤس میں جانے کا راستہ بھی نہر والی سائٹ پر تھا، یعنی اس سڑک پر صرف فارم ہاؤس کی دیوار ہی تھی، اور رات 8 بجے کے بعد یہاں سے کوئی نہیں گزرتا، جبکہ میں تو تقریباً 2 بجے کے قریب اس سڑک پر کھڑا تھا۔ پھر میں نے سوچا، یار میں تو ایسے ہی ڈر رہا ہوں، لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو ایسے ہی سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں، جبکہ میرے نزدیک یہ صرف افواہیں ہی ہیں۔ یہ سوچ کر میں اس سڑک پر چل پڑا اور آہستہ آہستہ بائیک چلاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس سڑک پر دھند اور بھی زیادہ تھی، بس بائیک کی لائٹ میں ہی تھوڑا بہت نظر آ رہا تھا۔ میں ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ مجھے ایسے لگا کہ سڑک کے بائیں طرف کو سفید کپڑے پہن کر کھڑا ہے، لیکن کوئی مجھے صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔
میں بائک کی سپیڈ بالکل کم کر لی اور تھوڑا اور آگے گیا اور بائک کی لائٹ اس کی طرف کی تو دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت اور دلکش سفید لباس پہنے ایک عورت کھڑی ہے۔ اس کے کالے لمبے بال تھے جو کہ اس نے کھلے چھوڑے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ بہت ہی پرکشش اور خوبصورت تھا اور اس نے بہت ساری جیولری پہن رکھی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کسی امیر گھر سے تعلق رکھتی ہے۔ اور پھر میں نے سوچا کہ یار رات کا 2 بج رہا ہے اور یہ عورت اس ٹائم یہاں کیا کر رہی ہے۔ میں نے بائک کی سپیڈ اور زیادہ سلو کر لی اور میں بہت دھیرے دھیرے یہ سب سوچتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور جب اس کے اور میرے بیچ صرف 10 قدم کا فاصلہ رہ گیا تو میں نے بائک سڑک کے دائیں طرف کر لی اور روک لی جبکہ وہ سڑک کے بائیں طرف کھڑی تھی۔ میں نے سوچا اگر میرے ساتھ کچھ بھی برا ہونے لگے گا تو مجھے بھاگنے میں آسانی رہے گی، اس وجہ سے بائک میں نے سٹارٹ ہی رکھی اور دور سے ہی بائک پر بیٹھے ہوئے اس کو پوچھا کون ہو تم؟ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے سوچا شاید اس کو میری آواز سنائی نہیں دی۔ میں نے 4 قدم بائک اور آگے لے لی اور پھر سر تھوڑا اونچی آواز میں کہا کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ لیکن اس نے پھر سے کوئی جواب نہ دیا اور اب میں تھوڑا گھبرانے لگ گیا تھا۔ میں آخری بار اونچی آواز میں کہا دیکھو اگر تم نے اب بھی جواب نہ دیا تو پھر میں جانے لگا ہوں۔ تو اس نے اچانک سے رونا شروع کر دیا اور روتے ہوئے بولی میں بہت ہی مشکل میں ہوں، میں نے اپنے بھائی کے ساتھ اپنی دوست کی شادی کی تقریب سے واپس آ رہی تھی کہ اچانک سے ہماری بائک پنکچر ہو گئی اور ہم پیدل چل رہے تھے کہ میں تھک گئی تو میرے بھائی نے مجھ سے کہا تم یہاں رکو میں جلدی ہی کہیں سے پنکچر لگوا کر لاتا ہوں اور میں تب سے یہاں کھڑی ہوں پر میرا بھائی ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا اور اس سنسان جگہ پر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں کوئی چور ڈاکو مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے اور اس وجہ سے مجھے بہت رونا آ رہا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل میں رحم آ گیا اور میں بائک سے اتر کر اس کی طرف گیا اور میں نے کہا دیکھیں آپ روئیں مت، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا بھائی کس طرف گیا ہے؟ تو اس عورت نے شیخو پورہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ ادھر کی طرف گئے ہیں۔ تو میں نے اس عورت سے کہا اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں، میں آپ کو شیخو پورہ اتار دوں گا، پھر آپ ادھر سے اپنے گھر چلی جانا کیونکہ شیخو پورہ میں اس ٹائم بھی رکشہ وغیرہ مل جائے گا اور ویسے بھی میں بھی شیخو پورہ ہی جا رہا ہوں۔ اس عورت نے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ مجھے بس رکشہ تک لے جائیں، آگے میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ میں واپس بائک کی طرف گیا اور بائک سٹارٹ کر کے اس کے پاس لے گیا اور وہ بائک پر بیٹھ گئی اور ہم وہاں سے چل پڑے اور اچانک سے مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگنے لگی اور میں بہت کانپتے ہوئے بائک چلا رہا تھا۔ ہم دونوں بالکل خاموش تھے۔ میں نے اس کو اپنے بارے میں بتایا کہ میرا نام آصف ہے اور ہم شیخو پورہ رہتے ہیں اور آج میں فلاں فلم دیکھ کر آیا ہوں، لیکن وہ خاموشی سے بیٹھی میری باتیں سنتی رہی پر اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ شاید اس نے مجھے کوئی گھاس نہیں ڈالی تو میں کچھ دیر کے لیے واپس چپ ہو گیا اور خاموشی سے بائک چلاتا رہا اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں رہتی ہو؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں آگے دیکھتے ہوئے اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا پر اس نے مجھے پھر سے کوئی بات نہ کی۔ اب مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا، تبھی کسی نے مجھے خوفناک آواز میں غصے سے کہا چپ چاپ آگے دیکھ کر چلو ورنہ پچھتاؤ گے۔ میں چونک گیا اور اب میں تھوڑا سا ڈرنے لگا لیکن میں نے پیچھے نہیں دیکھا۔ میں نے بائک تیز کر لی پر وہ سڑک ختم ہی نہیں ہو رہی تھی اور جب میں نے غور کیا تو بائک ابھی بھی بالکل سلو تھی جبکہ میں اس کو چوتھے گیئر میں فل تیز چلا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بائک پر کسی نے بہت زیادہ وزن رکھ دیا ہو اور یہ سب دیکھ کر میں اب پوری طرح گھبرانے لگا
کیونکہ میں ابھی آدھی سڑک پر بھی نہیں جا پایا تھا، جبکہ پوری سڑک صرف 2 کلومیٹر کی تھی۔ میں پوری طرح سے بائک کو بھگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اتنے میں میرے پیچھے سے زور زور سے سانس لینے کی آواز سنائی دینے لگی، جیسے کوئی میرے کان کے پاس ہی کوئی تیزی سے سانس لے رہا ہو۔ میرے رونگٹے کھڑے ہونے شروع ہو گئے۔ اب میں کچھ سمجھ گیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی عورت نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہی ہے۔ اتنے میں اس عورت نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اچانک سے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ڈرتے ہوئے جب اپنے کاندھے پر نظر ڈالی تو مجھے عجیب سا بڑے بڑے نوکیلے ناخن والا کالا سا ہاتھ دکھائی دیا اور وہ آہستہ آہستہ سے میری گردن کی طرف بڑھنے لگا، اور میرے پیچھے سے ایک خوفناک ہنسی کی آواز آنے لگی۔ وہ ہنسی ایسی تھی کہ اس کے آگے میری بائک کی آواز بھی دب گئی، اور بائک جیسے کسی جگہ میں پھنس گئی تھی۔ اس کے ٹائر تو گھوم رہے تھے پر بائک ایک ہی جگہ کھڑی تھی۔ تبھی کسی نے پیچھے سے میرے دوسرے کاندھے پر اپنا منہ رکھ دیا۔ میں ڈر سے تھر تھر کانپنے لگا۔ ابھی میں بائک سے گرنے ہی والا تھا کہ پتہ نہیں کیسے میں نے ہمت کر کے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور ایسا کرتے ہی میرے پیچھے سے ایک خوفناک چیخ کی آواز آئی۔ میں نے کانپتی ہوئی گردن سے پیچھے دیکھا تو میرے ساتھ ہی ایک بہت بھیانک شکل والی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی شکل پوری طرح کالی، لیکن اس کی بڑی بڑی سفید آنکھیں تھیں جو رات میں لائٹ کی طرح روشن تھیں، اور اس نے ایک ہاتھ میری گردن پر رکھا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے ایک درخت کو پکڑا ہوا تھا جو کافی دور تھا، اور شاید اسی وجہ سے بائک آگے نہیں جا رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا پورا جسم بالکل برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ میں اور زیادہ اونچی آواز میں کلمہ پڑھنے لگا اور اس نے میری گردن کو چھوڑ دیا، اور میں نے جلدی سے کلمہ پڑھتے ہوئے بائک کو پوری طرح ریس دی تو وہ عورت بائک سے نیچے گر گئی، اور اچانک سے بائک فل سپیڈ سے آگے بڑھنے لگی اور بالکل ہلکی ہو گئی۔ میں نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور 5-6 منٹ میں ہی شیخو پورہ کے چوک میں جا پہنچا اور بنا رکے ہی گھر چلا گیا۔ اب وہ چیز کہاں تک میرے پیچھے بھاگی ہوگی مجھے کچھ پتہ نہیں، بس اتنا پتہ ہے کہ اس دن مجھے فوراً سے بہت تیز بخار ہو گیا تھا، اور اس دن کے بعد میں نے دوبارہ کسی کا بھی مذاق نہیں بنایا، کیونکہ میں جان چکا ہوں کہ واقعی میں ہوائی چیزیں ہوتی ہیں۔